بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ بلعام باعورہ بدبخت مال کے لالچ کے جال میں پھنسا ہوا تھا کہ فوراً بھاگتے ہوئے پہاڑ پر چڑھ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو بغور دیکھنے لگا اور بد دعا کرنا شروع کر دی۔ خدا تعالیٰ کی شان دیکھو کہ بد دعا موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے لیے کرنی تھی، لیکن زبان سے بد دعا اپنی قوم کے خلاف نکلنے لگی۔ قوم والوں نے جب یہ سنا تو ٹوکنے لگے اور کہنے لگے کہ بلعام یہ کیا بد دعا کر رہے ہو، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہے اور ہمارے خلاف ہے۔ تو بلعام کہنے لگا، لوگوں میں کیا کروں، میں بد دعا تو کچھ اور کرتا ہوں لیکن زبان سے یہی نکلتی ہے، گویا گنگا الٹی بہنے لگی۔ محترم ناظرین، پھر اچانک بلعام باعورہ پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا۔ آخر کریم رب عز و جل اپنے کلیم کے بارے میں کسی کے نازیبا الفاظ کیسے سن سکتا تھا؟ فوراً جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گستاخ کی زبان اتنی کھینچ کر باہر نکال دو کہ سینے پر لٹکے، تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہو اور وہ اس سے سبق حاصل کرے اور یاد رکھے کہ اللہ کے پیاروں کے خلاف زبان کھولنا اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ جب بلعام کے ساتھ یہ تمام معاملہ پیش آیا تو وہ رونے لگا اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ تم لوگوں نے مجھے مال کی لالچ دی اور بدبخت کر دیا، اب مجھ سے میرا تمام کمال، علم، فضل رب عز و جل نے واپس لے لیا ہے، اب میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوا کرے گی، میری دنیا و عاقبت دونوں برباد ہو چکے ہیں۔ محترم ناظرین، اس کے بعد بلعام نے کہا کہ اب میں تمہیں ایک نیا مکر بتاتا ہوں، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کا لشکر خود ہی تباہ ہو جائے گا۔ قوم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا، تم اپنی قوم میں سے 1000 خوبصورت ترین لڑکیوں کا انتخاب کرو اور انہیں حسن و جمال والے لباس زیب تن کراؤ اور تیار کر کے بنی اسرائیل کے لشکروں میں روانہ کر دو۔ اگر ان میں سے ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو وہ قوم شکست کھا جائے گی۔ چنانچہ قوم والوں نے ایسا ہی کیا اور لڑکیوں کو بنی اسرائیل کے لشکروں کی طرف روانہ کر دیا۔ محترم ناظرین، جب یہ لڑکیاں بنی اسرائیل کے لشکروں میں پہنچی تو لشکریوں میں کوہرام مچ گیا کہ یہ ضرور دشمن کی کوئی چال ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک مالدار رئیس آدمی کو ایک دوشیزہ کا حسن و جمال بہا لے گیا اور اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس کو اپنی گود میں اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گیا اور اس کے بارے میں فتویٰ طلب کرنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تیرے لیے حرام ہے۔ غلبہ شہوت اس شخص کے سر پر بھوت کی طرح منڈلا رہا تھا۔ اس شخص نے اس لڑکی کو اٹھایا اور اپنے خیمے میں لے جا کر اس سے زنا کیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور 1 گھنٹے میں 70,000 آدمی مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل پر اس کا بہت صدمہ ہوا، لیکن بلعام باعورہ کی زبان آخری وقت تک اسی طرح سینے پر لٹکی رہی اور وہ مردود ہو کر مرا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اس قصے کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 185 اور 186 میں ملتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نیک لوگوں کے متعلق بری بات مت کہو، زبان سنبھال کر بات کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی کتنے ہی مرتبے کا کیوں نہ ہو، جب وہ اللہ کے کسی پیارے کے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ رب کریم عز و جل سے دعا ہے کہ مالک ہمیں اپنے تمام انبیاء، اولیاء، صالحین، والدین اور اساتذہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیز حقیقی معنوں میں ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔